أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لإيلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی طرف، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر خانہ کعبہ کے رب کی، الذی اطعمہم من جوع، وہ رب جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک سے، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف سے۔ یہ سورت سورہ قریش کے نام سے معروف ہے، اور اس سورت کا ایک نام سورہ ایلاف بھی ہے۔ یہ مکی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے مکے کے کافروں کی طرف اور قریش مکہ کی طرف اپنا ایک احسان ان کو یاد دلایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قریش کے مانوس ہونے کے لیے، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے گرمیوں اور سردیوں کے سفر کی طرف، یہ اصل میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قریش مکہ سال کے اندر 2 مرتبہ تجارتی سفر کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یمن کے علاقے کی طرف جاتے اور ایک مرتبہ شام کے علاقے کی طرف جاتے۔ یمن کا علاقہ گرم تھا، تو یہ سردیوں کے اندر یمن کے علاقے میں تجارت کرنے کے لیے جاتے اور وہاں سے تجارتی سامان خرید کے لاتے۔ شام کا علاقہ ٹھنڈا تھا، تو یہ گرمیوں کے اندر شام کے علاقے میں جاتے اور وہاں سے تجارتی سامان خرید کے لاتے۔ اور مزید یہ کہ یہ اس دور کی بات ہے جس دور کے اندر عرب کے اندر قتل و غارت گری عام تھی، اور بلا وجہ ایک دوسرے کو لوگ قتل کر دیا کرتے تھے۔ قتل کرنے کا سبب نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ جہالت ہے جس جہالت کی طرف اللہ نے قرآن میں یہ اشارہ کیا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ جب امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور اس کھلی گمراہی کی ایک علامت یہ ہے کہ قتل کرنے کے لیے ان کو کوئی بہانہ نہیں چاہیے ہوتا تھا۔ عرب کے شعراء نے جو عرب کے حالات کا نقشہ کھینچا ہے، ہمارے نصاب کے اندر بعض ادب کی کتابیں ایسی پڑھائی جاتی ہیں جن کے اندر عرب کے شعراء کا کلام ہے، شاعرانہ کلام، جس کے اندر انہوں نے عرب کے حالات کو بیان کیا ہے کہ ایسی حالت تھی کہ ایک بندہ بیٹھ جاتا ٹانگیں سیدھی کر کے۔ دیکھیں، لڑائی کا بہانہ بنانا، جنگ شروع کرنے کا بہانہ کیا ہے؟ کوئی وجہ نہیں۔ ایک بندہ ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھ جاتا، کہتا ہے جے کو مائی دا لال ہے جنہیں ماں دا دودھ پیتا ہے تے آ کے میری لتاں چوک کے وکھائے۔ ایک اٹھتا
وہ تلوار مارتا، اس کی ٹانگیں کاٹ دیتا، جنگ شروع ہو جاتی، اور پھر 40 سال جنگ رہتی۔ سبب کیا ہے؟ انہیں آ کے کو میری لتاں وڈ کے بخایا، دوجے نے وڈ چھڑیاں، جنگ شروع ہو گئی۔ یہ تھی اس وقت عرب کی حالت، جس وقت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت قتل و غارت گری عام تھی، چوری ڈکیتی عام تھی، سریعام قافلوں کو لوٹ لیا جاتا، سریعام جانوروں کو، انسانوں کو قتل کر دیا جاتا، اور سامان لوٹ کر لوگ فرار ہو جاتے۔ تو اس دور میں جب قتل و غارت گری بھی عام تھی، جب چوری ڈکیتی بھی عام تھی، رہزنی بھی عام تھی، قافلے سریعام لٹتے تھے، یہ عرب کے مکے کے جو تاجر تھے یہ بڑی شان کے ساتھ اور بڑے امن و امان کے ساتھ یہ یمن اور شام کے علاقوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ ان کو کبھی کسی نے روکا نہیں تھا، ٹوکا نہیں تھا، نہ کبھی کوئی چور ان کو پڑا، نہ کبھی کوئی ڈاکو ان کو پڑا، نہ ان کا تجارتی قافلہ لٹا، نہ کبھی ان کو کسی نے روکا۔ بالکل یہ امن و امان میں سکون کے ساتھ یہ جو ہے نا وہ سفر کرتے تھے۔ تو کیا وجہ تھی؟ کیا کوئی یہ بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے کہ جن سے سارا عرب ڈرتا تھا؟ نہیں، ان کا احترام تھا کہ یہ اللہ کے گھر کے ہمسائے ہیں، ان کا احترام تھا کہ یہ رب کے گھر کے متولی ہیں، یہ رب کے گھر کی خدمت کرنے والے ہیں، اس کے خادم ہیں، یہ حاجیوں کی خدمت کرنے والے ہیں۔ اس لیے چور بھی ان کا احترام کرتے، ڈاکو ان کا احترام کرتے۔ جب یہ قافلے یمن اور شام کی طرف نکلتے تو لوگ، چور ڈاکو ان کے راستے چھوڑ جایا کرتے تھے، اور یہ امن و امان کی حالت میں یمن میں جاتے اور تجارتی سامان لے کے آتے، شام میں جاتے تجارتی سامان لے کے آتے، لاکھوں کروڑوں کا سامان لے کے آتے، لیکن ان کو کبھی کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی کسی نے پریشان نہیں کیا۔ تو اس احسان کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ۔ ایک یہ احسان، اور دوسرا یہ احسان کہ تپتی صحراؤں کا سفر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ عرب کا سارا علاقہ صحرائی علاقہ ہے، اور عرب کے صحرا کی گرمی بڑی معروف ہے کہ لوگ صحراؤں میں بھٹک جاتے ہیں، پانی نہیں ملتا، پیاسے صحراؤں میں مر جاتے ہیں۔ اس تپش کے اندر، صحرائی گرمی کے اندر، کہ جب انسان کا چہرہ منہ باہر نکالنے کو دل نہیں کرتا، اس حالت میں اللہ نے ان کے دلوں میں سفر کی محبت ڈال دی، اس حالت میں ان کے دلوں میں سفر کی الفت ڈال دی۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو اللہ اپنا یہ احسان یاد دلا رہے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے۔ کس کی طرف؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی طرف مانوس ہونے کی وجہ سے، کہ اللہ نے ان کی طبیعت کے اندر وہ جو تکلف تھا، وہ جو نفرت تھی سفر سے، اس کو ختم کر دیا، اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے اس گرمی اور سردی کے سفر کی محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ اسی وجہ سے یہ یمن کی طرف بھی جاتے، شام کی طرف بھی جاتے، 2 سفر کرتے سال کے اندر، اور 6 مہینے کی تجارت کا سامان لے کے آتے۔ اندازہ کریں کہ 6 مہینے کی تجارت کا سامان کو تھوڑا تو نہیں نہ ہوگا، سینکڑوں کی تعداد میں ان کے اونٹ جا رہے ہوتے اور آ رہے ہوتے، اور ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ فرمایا یہ قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ان کے سردیوں اور گرمیوں کے سفر کی طرف مانوس ہونے کی وجہ سے، کہ یہ اللہ کا احسان تھا ان پر، یہ اللہ کا انعام تھا ان پر۔ تو اب پھر اس احسان اور انعام کا ان کو کس طرح شکرانہ ادا کرنا چاہیے؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چونکہ اللہ نے احسان اور انعام فرما کے ان کے دلوں کو ان سفروں کی طرف مانوس بھی کیا،
اور ان کو پرامن سفر بھی دیا، خطروں سے نجات بھی دی، اور ان کو مکمل تحفظ بھی دیا کہ یہ بیت اللہ کے متولی ہیں، بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، بیت اللہ کے نگہبان ہیں، تو اس وجہ سے ان کا احترام کیا جاتا، اور ان کو کبھی کسی نے کچھ کہا نہیں۔ فرمایا یہ ان اللہ کے احسانوں کی وجہ سے اب ان کا حق بنتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ یہ ایروں غیروں کی عبادت نہ کریں، بلکہ جس گھر کی وجہ سے ان کو پورے عرب میں تحفظ ملا ہے اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ جس گھر کی وجہ سے ان کو پورے عرب کے اندر تحفظ ملا ہے، احترام ملا ہے، مقام ملا ہے، جس کی وجہ سے ان کی حفاظت ہوتی ہے، ان کو کچھ کہتا نہیں، اس گھر کا کچھ تو جو ہے نا وہ حق ادا کرے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اوروں کی عبادت نہ کریں۔ یہ لات، منات، عزا، ہبل اور دیگر جو بت انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کی عبادت نہ کریں، اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس گھر کی وجہ سے ان کو احترام ملا، مقام ملا، تحفظ ملا، سکون ملا، امن ملا، اس وقت کہ جب لوگ امن کو ترستے تھے، جب لوگ تحفظ چاہتے تھے اور ان کے جان اور مال محفوظ نہ تھے، اس وقت اللہ نے ان کو تحفظ بھی دیا، امن بھی دیا، سکون بھی دیا، احترام بھی دیا، مقام بھی دیا، اور دیا کس وجہ سے؟ اس گھر کی وجہ سے جس گھر کے یہ ہمسائے تھے۔ تو فرمایا اب ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی ہی عبادت کریں، کسی اور کی نہ کریں۔ کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا۔ جب لوگ حالات کی وجہ سے پریشان، یہ پرامن طریقے سے جاتے، سفر کر کے تجارتی سامان لے کے آتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ جس رب نے ان کو بھوک میں کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور ان کو خوف میں امن دیا۔ خوف کیا تھا؟ لوٹے جائیں گے۔ خوف کیا تھا؟ مارے جائیں گے۔ خوف کیا تھا؟ قافلے لٹ جائیں گے۔ فرمایا اس خوف میں ان کو امن دیا، اس بھوک میں ان کو کھانا دیا۔ جس رب نے یہ سب کیا، ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی، اسی رب کی عبادت کریں جس نے ان کو کھانا دیا، جس نے ان کو امن دیا۔ تو یہ سورہ قریش کا ترجمہ ہے، مختصر سی اس کی تشریح جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے، وہ یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس کا شکریہ ادا کیسے ہوگا؟ کہ اس رب کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شکریہ ادا کرنے کے کہہ رہے ہیں نا، آپ نے احسان یاد کروا کے، تو احسان یاد کروا کے شکریہ ادا کرنے کا طریقہ کیا رب بتا رہا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت ہی اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ زبان سے لاکھ کہتا رہے اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، وہ شکر نہیں ادا کرتا۔ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ نہ شکرہ ہے، جو بندہ اللہ کی عبادت نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، وہ نہ شکرہ ہے، جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود حاجم کو نہیں جاتا وہ نہ شکرہ ہے، جو بندہ نصاب پر مال پہنچ جانے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دیتا وہ نہ شکرہ ہے۔ شکر وہ ادا کرتا ہے جو اللہ کے سامنے اس کی بندگی کرتے ہوئے گڑ گڑاتا ہے، گر جاتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو شکر کرنے والے بندے پسند ہیں، نہ شکرے بندے پسند نہیں ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے شکری کرنے والے کے لیے اپنا عذاب تیار رکھا ہے۔ تو لہذا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہر لمحہ، ہر وقت، ہر جگہ، اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ نماز ادا کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یہ جو جسم کے 360 جوڑ ہے نا، ہر جوڑ پر صدقہ بنتا ہے۔ ہر جوڑ کا انسان کو کیا دینا چاہیے؟ صدقہ دینا چاہیے۔
اللہ کا شکرانہ ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے ان جوڑوں میں موو کرنے کی جو ہے نا وہ طاقت رکھی ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ ہاتھ اکڑا دے، یہ بندی نہ ہو، مٹھی بندی نہ ہو، تو ہم کو چیز پکڑ سکتے ہیں؟ نہیں پکڑ سکتے. اگر یہ بازو اکڑ جائیں، اللہ معاف فرمائے، اللہ نہ کرے، یہ کونی والا حصہ یہ فولڈ ہی نہ ہو، تو ہم کوئی کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. وہ بت بن کے لگے پھر گے. اگر اللہ تعالیٰ یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں یہ اکڑا دے، جوڑ کام نہ کریں، اٹھ بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں. جن لوگوں کے گھٹنے کام کرنا چھوڑ گئے ہیں وہ قضاء حاجت نہیں کر سکتے، پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ نہیں سکتے، پخانہ کرنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کو پوچھ کے دیکھیے یہ جوڑ جو موو کرتے ہیں ان کی کیا قدر ہے. فرمایا یہ ہر جوڑ 360 جوڑ ہیں جسم کے، ہر جوڑ پر صدقہ ہے. اب ساڑھے موجودہ کرنسی دے مطابق گھٹ تو گھٹ 10 روپیے، 10 روپیے بال بھی اج کل نہیں لینا، 10 روپیے بھی اگر صدقہ ہر جوڑ والوں کیتا جائے تو 360 جوڑ نے کنا بن گیا؟ 3600 بن گیا نا جی. ہن روز دا ایک بندے نو 3600 روپیہ سویرے اٹھ دیں صدقہ کرنا پوے تو وہ تو دوجے دن ہی منہ تیرے منہ جا پوے گا. تو اس کا حل کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نفل ادا کرنا، 2 رکعت نماز ادا کرنا، یہ 360 جوڑوں کی طرف سے صدقہ ہو جاتا ہے، شکر ادا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ شکر ہے تو نے ہمارے جوڑوں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ موو کرتے ہیں، ہم اٹھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، ہم پکڑ سکتے ہیں، ہم کام کر سکتے ہیں، ہم بڈاووں کی طرح ایسے ایسے نہیں پھرتے رہتے. تو یہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی جائے، نماز پڑھی جائے، نوافل پڑھے جائیں، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. زبان سے بھی کیا جائے، عمل سے بھی شکر ادا ہونا چاہیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش، قریش کے مانوس ہونے کی وجہ سے، ایلاف کا معنی مانوس ہونا، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کے مانوس ہونے کی وجہ سے گرمیوں اور سردیوں کے سفر کی طرف، کہ اللہ نے گرمیوں اور سردیوں کا سفر اس کی مانوسیت ان کے دلوں میں ڈال دی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو یہ جو اللہ نے ان پر احسان کیا ہے اس احسان کا بدلہ ان کو چکانا چاہیے. کس طرح؟ ان کو چاہیے کہ یہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کہ جس گھر کی وجہ سے ان کو امن اور سکون اور تحفظ ملا ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کریں. کون سا رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف، اور ان کو امن دیا خوف میں. اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک.